اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو اس دن بلند مرتبہ عطا کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن جودی پہاڑ کے اوپر آ کر ٹھہری وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار بنی، ٹھنڈی بنی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن اللہ نے فرعون کی غلامی سے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس لوٹی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور جس دن حضرت ادریس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس حوالے سے 10 محرم الحرام کے دن کو اسلام کی تاریخ سے پہلے بھی بڑی اہمیت حامل رہی ہے، لیکن پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس دن کی اہمیت کو اور بڑھا دیا کہ جب کربلا کی داستان رقم ہونے والی تھی کہ امام الانبیاء ابھی اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، حضور رو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا عرض کی گئی حضور کیا وجہ ہے رونے کا سبب کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ابھی فرشتہ میری بارگاہ کے اندر آیا تھا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ آپ کے بیٹے حسین اور آپ کے بیٹے ابراہیم یعنی نواسے اور بیٹے کے درمیان ایک کو منتخب کرنا چاہتا ہے، ایک کی قربانی مانگتا ہے، ابھی اللہ ایک کی قربانی لیتا ہے اور بعد کے اندر آپ کے دوسرے بیٹے کی بھی قربانی ہوگی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میں اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دیتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ آپ کا جو نواسہ حسین ہے یا رسول اللہ جس کو آپ چومتے ہیں سونگتے ہیں، جس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب کربلا کی سرزمین پہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی وہ مٹی فرشتے نے آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضور علیہ السلام نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا کر دی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور پھر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام ان کے خواب میں آتے اور حضور کی کیفیت پریشانی والی کیفیت تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سلمہ آج میرے بیٹے حسین کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا گیا اور میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، تو ام سلمہ فرماتی کہ جب میں خواب سے بیدار ہوئی میں نے دیکھا تو میں رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور میں جب وہ مٹی جس کو میں نے شیشے کے اندر بند کر کے رکھا تھا میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن چکی تھی، تو میں سمجھ گئی کہ آج کربلا کی سرزمین پہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر امام علی مقام کو یاد کر کے ان کے غموں کو یاد کر کے حضور رویا کرتے، تو غم حسین کے اندر رونا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو میں نے رات جو محفل ہوئی اس کے اندر یہ کربلا کا سارا واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، اور کربلا کے اندر 10 محرم الحرام تک کے جو واقعات تھے میں نے وہ مختصراً عرض کر دیے تھے، اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس سے باقی جو باتیں ہیں وہ میں جمعہ کے خطبوں میں بیان کروں گا۔ 10 محرم الحرام تک ہماری کہانی رات پہنچی تھی، 10 محرم الحرام کا جب دن آیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کے جملہ رفقا شہید ہو گئے، تو اب عصر کا وقت ہے، اور اس کو امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ابھی عصر کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، لیکن کیفیت کیا ہوئی، اچانک ہر طرف بادل چھا گئے، یعنی خونی بادل، بالکل کالے بادل، عصر کے وقت ایک شخص دوسرے شخص کو دیکھ نہ سکتا تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا آسمان کے اوپر کے ساتھ کھڑا شخص بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر کیفیت یہ تھی کہ جب اچانک وہ اندھیرا ختم ہوا تو ہر طرف آسمان کے اوپر خون ہی خون نظر آنے لگا۔ امام واقدی فرماتے کہ بیت اللہ کے اندر جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے اندر سے وہ خون نمودار ہوتا تھا، ہر طرف خون، اور پھر جن و انس کے لوہے کی آواز آئی، جنوں کے رونے کی آوازیں آئیں، انسانوں کے رونے کی آوازیں آئیں، اور پھر جب یہ قافلہ کربلا کا قافلہ، امام علی مقام کا یہ قافلہ یزیدیوں نے، شمر لعین نے، خولی نے یہ سر آپس کے اندر تقسیم کیے، مختلف سر مختلف لوگوں کو سپرد کیے گئے، اور امام علی مقام کا سر جو تھا وہ خولی کے حصے کے اندر آیا، اس نے امام علی مقام کے سر کو نیزے کے اوپر سوار کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ معصوم بیٹیاں
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، 4 سال کی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، اور یہ مستورات ساری ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو مختلف اونٹوں پہ اکٹھے باندھا گیا۔ امام زین العابدین بیمار کربلا کو زنجیریں پہنائی گئی، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور ان کو اونٹوں پہ سوار کر کے جب ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہونے لگے تو آسمان کے اوپر سرخ الفاظ کے ساتھ، خون کے ساتھ یہ اشعار لکھے تھے: اترجو امتا قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہ یہاں وہ امت اترنے والی ہے جس نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا، رسول اللہ کے نواسے ساقی کوثر کے وارث حوض کوثر کے مالکوں کو شہید کر دیا ہے، اور وہ قیامت کے دن رسول اللہ کی سفارش کے مطلوب ہے، سفارش چاہتے ہیں، سفارش کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا فلا وربی، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی، وہم یوم القیامت فی العذاب، اور یہ امت کے وہ بدبخت افراد ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو جن و انس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا، اور جو ظلم کی داستان کربلا کی سرزمین پہ رقم کی گئی، اور پھر جس انداز کے ساتھ یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار کے اندر گیا، اور ابن زیاد کے دربار کے اندر جب یہ قافلہ پہنچنے والا تھا تو اس نے حکم دے دیا کہ کوفہ کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب کو سجا دیا جائے، ہر طرف شہروں کو سجا دیا گیا، شادیانے بجائے گئے، ڈھول بجائے گئے، ڈھول پیٹے گئے، اور یزید کی فتح کا جشن منایا گیا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملہ افراد مستورات، اور امام زین العابدین بیمار کربلا جب وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشوں کو دیکھتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کے جسم ننگے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف مٹی اور ریت ان کے اوپر پڑ رہی ہے، تو اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ کی طرف رسول اللہ کی طرف منہ کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اس وقت استغاثہ کیا: یا رسول اللہ یا جدہ سلام علیک اللہ، اے نانا رسول اللہ آپ کی ذات پر سلام ہو، آپ کی ذات پر درود ہو، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا حشر کر دیا۔ ھذا حسین، یا رسول اللہ یہ حسین ہے، ان کا لاشا پڑا ہوا ہے، بالعرا مزمل بالدما، ھذا بناتک صبایا، یا رسول اللہ آپ دیکھیں تو صحیح۔ مدینے کی طرف منہ کر کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے: یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، حسین کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام علی مقام کے آپ کے جملہ شہداء ایسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے سر جدا کر دیے گئے ہیں، اور مٹی کے ساتھ وہ حسین جن کو آپ نیچے زمین پر نہیں اترنے دیتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے: اے میری بیٹی فاطمہ ان بقاءہ یؤذینی، حسین کی تکلیف محمد عربی کو تکلیف دیتی ہے۔ آج حسین کو دیکھیں کس کیفیت کے اندر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دکھ بھرے انداز کے ساتھ یہ کیفیات اور ان اشعار کے ساتھ بیان کیا، تو سرائکی کے شاعر نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جو جملے تھے، جو ارشادات عالیہ آپ کے تھے، ان کو اپنی زبان کے اندر بیان کیا، تو فرمایا: اے نانا رسول اللہ دیکھیں آپ کا حسین کس کیفیت کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ حسین جس کو آپ چومتے بھی تھے، وَيَسُمُّهَا وَيَزُمُّهَا، جس حسین کو آپ سنتے تھے لوگ پوچھتے تھے، صحابہ دریا کرتے تھے: یا رسول اللہ ہم نے بچوں کو چومتے تو دیکھا، لیکن آپ جنت کے ان پھولوں کو سونگتے کیوں ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے: ہما ریحانتا فی الدنیا والآخرہ، اے میرے صحابہ یہ میرے جنتی پھول ہیں، دنیا کے اندر مجھے ان سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ وہ حسین ابن علی آج کس کیفیت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں: پھول نانا چمن وصالت دے، کربل وچ مرجھے پہن، پھول نانا چمن رسالت دے، کربل دے وچ مرجھے پہن، ایک درد نہیں سینے وچ، ایک بیکوں درد سوائے پہن، نہ کہیں پرچے پردیسیاں کو
سکھ دردانا کربل دیر چلی سڈے سہرے میرے تھے پہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے لاشوں کو دیکھ کر حضور کی بارگاہ کے اندر یہ باتیں عرض کرتی رہی اور پھر یہ قافلہ چلتے چلتے ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچا ابن زیاد نے ایک چھڑی لی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین کے ان لبوں کو وہ چھڑی مارنے لگا اور امام حسین سے کہنے لگا حسین تو بتا آج ہم کامیاب ہو گئے یا تو کامیاب ہے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوڑھے صحابی رسول وہاں بیٹھے تھے یہ کہنے لگے ابن زیاد پلید لعین امام علی مقام کے ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا دے میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے وہ لعین کہنے لگا داڑھی کا مجھے حیا نہ ہوتا تو میں تجھے یہاں قتل کر دیتا ابو برزہ اسلمی فرمانے لگے اے لعین پلید تجھے رسول اللہ کی نسبت کا حیا نہیں اور میری سفید داڑھی کا تو حیا کر رہا ہے پھر کوفے والوں سے کہنے لگے کوفے والوں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اس لیے کہ تم نے رسول اللہ کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں بڑے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے بھرے دربار کے اندر یزیدیوں کو لعینیوں کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ نے فرمایا یزیدیوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مجبور ہیں بے بس ہیں فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ عزت ربوبیت کی قسم ہے جلال الوہیت کی قسم ہے ہم مجبور نہیں ہیں ہم اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہیں جیسے رب راضی ہے ہم اہل بیت بھی ویسے راضی ہیں اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے نمرودوں کو فرعونوں کو اس وقت مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نمرود والے دربار دے وچ جائیں ویلے آن دی ماں گئی ہاتھ چا کے شامی پوچھ دے ہن کت عباس بھرا گئی نمرود والے دربار دے وچ جائیں ویلے آن دی ماں گئی ہاتھ چا کے شامی پوچھ دے ہن کت عباس بھی آ گئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میری سین جلال چ آ گئی اے سارا شام مکا دے دوں میں کو چپ سجاد دکھا رہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر یہ قافلہ 3 دن کے بعد وہاں یزید کے دربار کی طرف شام کی طرف روانہ ہونے لگا جگہ جگہ استقبال کیے گئے شادیاں میں بچائے گئے خوشی کے ڈول پیٹے گئے امام زین العابدین کا یہ قافلہ چلتا رہا جب دربار دمشق کے قریب پہنچا سوق دربار ایک بازار کے اندر ایک سوق کے اندر پہنچا جس کا نام سوق حمیدیہ ہے جب وہاں یہ دربار کے اندر پہنچے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا یزید کے دربار کی طرف سے خط آیا کہ ابھی آج قافلے کو یہاں پہ روکا جائے کل پوری تیاریوں کے ساتھ اس قافلے کو یزید کے دربار کے اندر لایا جائے وہاں جب یہ قافلہ آیا لوگ چھتوں کے اوپر سوار تھے اور لوگوں کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ قیدی آ رہے ہیں یزید کے امیر المؤمنین کے باغی ان کے سروں کو کچل دیا گیا اور وہ قیدی اور وہ بستورات وہ قیدی دربار کے اندر لائے جا رہے ہیں لوگوں نے قیدیوں کو کھانا پیش کرنا چاہا کسی نے صدقہ و خیرات دینا چاہیے امام زین العابدین نے فرمایا ہم صدقہ و خیرات نہیں کھاتے بلکہ ہم تو صدقہ و خیرات دینے والے ہیں ہم سید گھرانے سے ہیں پھر وہاں پہ ایک بڑا دردناک منظر جس کو مورخین نے نقل فرمایا امام زین العابدین کا قافلہ جب سوق حمیدیہ کے اندر موجود تھا ایک عورت جس کا نام اما فضہ سلام اللہ علیہا یہ بوڑھی خاتون یہ وہاں سوق حمیدیہ کے اندر پہنچی اس نے امام زین العابدین کے قافلے کو قیدیوں کو دیکھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر کھانا پیش کیا اس نے کپڑے پیش کیے اس نے اور بہت سارے تحائف پیش کیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کھانا سب مستورات کے اندر تقسیم فرمایا، کپڑے تقسیم کیے، تحائف تقسیم کیے، پانی تقسیم فرمایا۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس اماں فضہ سے پوچھا، اے بی بی، بھرے بازار کے اندر جب سب لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں، سب لوگ چھتوں کے اوپر سوار ہیں، ہمارے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ یہ اچھا سلوک کیوں کیا؟ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ امام زین العابدین کے سامنے کھڑی ہو کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کرنے لگی۔ سیدہ فضہ فرماتی ہیں، اے قیدی خاتون، میں یہاں دمشق کی رہنے والی نہیں ہوں، میں شام کی رہنے والی نہیں ہوں، بلکہ میں تو مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ جب مدینہ کا نام آیا، سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سیدہ کائنات جو بے وطن تھی، پردیسی تھی، اپنے مدینے کا نام سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے پاک بیوی، اے اماں فضہ، حقیقت بتا، واضح کر، ظاہر کر، تو مدینہ کے اندر کہاں رہنے والی ہے؟ وہ پاک خاتون سیدہ فضہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، اے قیدی خاتون، میں بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکری کرتی رہی ہوں، سیدہ کائنات کی کنیزہ رہی ہوں، میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب آخری وقت کے اندر میں وہاں سے جدا ہونے لگی، میری مالکہ نے، سیدہ کائنات نے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے نصیحت کی تھی، فرمایا اماں فضہ، جب کبھی تمہارے گھر کے باہر قیدی آ جائیں تو ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک فرمانا ہے۔ میں تو اپنی مالکہ کی اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگی، ماں کی جدائی یاد آ گئی، ماں کی محبت یاد آ گئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اماں فضہ، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، میں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اماں فضہ فرمانے لگی، اے قیدی خاتون، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری صرف ایک خواہش ہے، میں چاہتی ہوں جب میں مدینہ سے جدا ہوئی تھی، میں دوبارہ مدینہ کے اندر نہ جا سکی، حالات میرے موافق نہ رہے، میری ایک خواہش ہے، کاش مجھے اپنے مرشدوں کی دوبارہ زیارت ہو جائے۔ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، کاش مجھے زینب کی زیارت ہو جائے۔ اس سیدہ فاطمہ الزہرا کے دو چھوٹے چھوٹے لختے جگر تھے، ایک کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حسین تھا، میں حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چیخ نکل گئی۔ سیدہ کائنات نے فرمایا، اماں فضہ، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، جس سے تو بات کر رہی ہے یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے، اور جس کا سامنے تو چہرہ دیکھ رہی ہے، جن کے چہرے کو، جن کے سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، یہ امام حسین کا چہرہ ہے۔ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا کی چیخ نکل گئی، فرمایا وہ اماں فاطمہ الزہرا جن کی شان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر آواز لگائی جائے گی، رب تعالیٰ کے فرشتے فرمائیں گے، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا گزر رہی ہے۔ اس سیدہ کائنات کی بیٹیوں کو یہاں دمشق کے دربار کے اندر لایا گیا۔ سیدہ فضہ کی چیخ نکلی، آپ روئی جہاں تک کہ قفس انصری سے روح پرواز کر گئی۔ سیدہ فضہ سلام اللہ علیہا نے سیدہ زینب کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش کر دی، یہاں تک کہ وہ کربلا کے شہیدوں کے اندر شامل ہو گئی۔ آگے ایک صحابی رسول وہ گزر رہے تھے، وہ جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بازار کو سجایا گیا تھا، دمشق کے اندر ہر طرف شادیاں بجائے گئے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کس کی خوشی کے اندر کیا کوئی آج لوکل عید ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ نہیں نہیں، عید نہیں ہے، بلکہ باغیوں کو یہاں لایا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں امام زین العابدین کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا لوگوں، یہ امام زین العابدین کی شکل والے ہیں اور جن کا نیزے کے اوپر سر ہے، یہ تو مجھے حسین لگتا ہے۔ کسی شامی نے کہا ہاں یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اور یہ امام زین العابدین سجاد بیمار کربلا ہے۔ اس بوڑھے صحابی کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا بدبخت ہو، تم نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اور پھر امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے بیمار کربلا، آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سجاد بیمار کربلا نے فرمایا،
اے صحابی رسول تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹی سی خواہش ہے، بیٹیوں کا درد رکھنے والوں سننا۔ سجاد بیمار نے فرمایا کہ میری بہن سکینہ جب اپنے باب حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے تو روتی ہے، تڑپتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس شامی لعین پلیس سے کہہ دیں کہ امام حسین کے چہرے کو تھوڑا سا دور کر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سیدہ سکینہ کے سامنے تھا۔ 4 سال کی معصومہ بیٹی جب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتی، باپ کا چہرہ نیزے کی نوک کے اوپر ہے، تو سیدہ سکینہ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ راستہ کس طرح یہ کربلا کی داستان ہے، خدا کی قسم اس کو پڑھ کے انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ کائنات کے اندر اگر ظلم والی داستان ہے تو کربلا کی داستان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، جتنے دکھ اس دین کی خاطر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان نے دیکھے ہیں، اتنے دکھ کسی نے نہیں دیکھے۔ اور آج اگر ہمارے پاس دین موجود ہے، یہ منبر، یہ مسجدیں، یہ محراب، یہ قرآن موجود ہے، تو یہ صرف اور صرف امام علی مقام امام حسین کی صورت کی وجہ سے ہے، میرے امام کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر دیتے، ان کا سارا خاندان تو بچ جاتا، لیکن جو قرآن، یہ نماز، یہ دین ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو فلسفہ دیا۔ آپ نے فرمایا حق کے سامنے ڈٹ جانے کی کوئی مثال تو ہونی چاہیے، اور حق کے سامنے ڈٹ جانے کی اگر کوئی مثال ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے چونکہ وقت جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے، صرف 2-3 اشعار میں کربلا والوں کو سلام کرنے کے لیے، اور مجھے بار بار تاکید کی گئی کہ آخر کے اندر جو اشعار پڑھنے ہیں آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور میں نے رات پڑھے تھے، بہت لطف آیا تھا۔ مجھے بزرگوں نے کہا کہ آپ نے اشعار سنانے ہیں کہ کربلا والوں کو 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، تو بابرکت دن ہے، ہم نے سب نے مل کر امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کے جملہ افراد کو سلام عرض کرنا ہے۔ تو میرے ساتھ مل کے کہنا ہے، کل میں دیوار سانو سادہ سلام ہوے، کل میں دیوار سانو سادہ سلام ہوے، جنت دیوار کانو سادہ سلام ہوے، کل میں دیوار سانو۔ میرے ساتھ سب مل کے پڑھیں، کل میں دیوار سانو سادہ سلام ہوے، جنت دیوار کانو سادہ سلام ہوے، ہویان جیڑیاں وی کربل گریت اُتے، ہویان جیڑیاں وی کربل گریت اُتے، انہاں تلاوتاں نوں سادہ سلام ہوے، انہاں تلاوتاں نوں۔ میرے حسین کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، اور امام علی مقام کے سر انور سے یہ آواز آ رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اور اس کی تفسیر یہی ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہویان جیڑیاں بھی کربل گریت اُتے، انہاں تلاوتاں نوں سادہ سلام ہوے، سادہ 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 سلام ہوے، بھاویں نہ لبھیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا، بھاویں نہ لبھیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا، کربل دے سیداں نوں سادہ سلام ہوے، کربل دے وارثاں نوں۔
اور دسیا جن سانو زہرا دے گھر دا رتبہ اور دسیا جن سانو زہرا دے گھر دا رتبہ انہاں صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکاں نو ساڈا سلام ہووے.